اس وقت آپ کو لے چلیں گے لاہور، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کو بہت سختی سے جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ یہ تمام جو کہتے ہیں کہ 3 in 1 یا 4 in 1 یہ وہ سسٹم ہے، اور جب آن لائن آ جائے گا تو ہر ایک کو فری ایکسیس ہوگی، اور تمام ایجنسیز جو ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز، ریونیو کلیکٹنگ ایجنسیز، ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز، سب کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو آؤٹ سورس بھی کیا جا رہا ہے ایک بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے، لہذا میں اس کے لیے اپنا وزراء صاحبان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، منسٹر ایکسائز کو جن کی سربراہی میں یہ سارا کام آگے بڑھ رہا ہے۔ میں منسٹر لا کو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ قانون سازی کی گئی، اور اس میں بڑی اس کو ہم نے امپرووائز کیا۔ میں نے بھی ان ڈبیٹس میں حصہ لیا، ہم سب نے کنٹریبیوٹ کیا۔ مجھے یاد ہے اسمبلی کے اندر بھی ہم نے ان کے ہالز میں بیٹھ کے اس کے بارے میں ڈبیٹس کی کہ کس طرح ہم اس نظام کو ہم آگے لا سکتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹیبل بنا سکتے ہیں، اور ڈیلرز کو جو جینوئن ڈیلرز ہیں ان کو آن بورڈ لا سکتے ہیں۔ تو آج ایک حوالے سے بڑا امپورٹنٹ دن ہے۔ میں اس حوالے سے جناب جو سیکرٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آئی جی پولیس کو، پی آئی ٹی بی کو، اور خاص طور پر سلمان صوفی کو اور ان کی ٹیم کو، پورے ٹیم کو، آپ سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مل کر اس شاندار پروگرام کو آپ نے کاوز کیا، اور آج یہ انشاءاللہ پنجاب اور پھر پاکستان، پنجاب کے بارڈر سے پھیل کر پورے پاکستان میں یہ پھیلے گا۔ اور میں نے پہلے ہی کہہ رکھا، اور بغیر کسی خود نمائی کے میں یہ بات بڑی عاجزی سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باقی صوبوں کو میں نے اپنے بھائیوں کو، ان کو وزراء اعلیٰ کو کہہ رکھا ہے کہ جو بھی پنجاب چھوٹی موٹی ہماری حقیقی خدمت ہے we are there to share with you، تو یہ بھی ہم ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ان کو دن کا ہم کو بتا سکتے ہیں۔ اور یہ نیشنل ایکشن پلان میں بالکل ٹھیک کہا میاں مصطفیٰ شجاع الرحمان کے نیشنل ایکشن پلان میں یہ پروگرام جو ہے ایک بڑا اس کا انٹیگرل کمپوننٹ بن جائے گا، اور جس سے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ڈیفینیٹلی بڑی امپروومنٹ ہوگی۔ میں یہاں پر جو جینوئن جو ڈیلرز حضرات تشریف فرما ہیں، میں ان کو گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو پوری طرح اون کریں، اور اپنے باقی بھائی بہنوں کو جو کہ اس پروگرام میں ابھی نہیں آئے ان کو شامل کروائیں، اور جو اپنا بھائی بند نہیں ہیں ان کو بھائی بند بنائیں اور ان کو مین اسٹریم میں لے کے آئیں، اور جو جال ساز ہیں ان کو پھر ہتھ کڑیاں لگا کے اب ہم تھانوں میں بھجوائیں گے اور جیلوں میں بھجوائیں گے، تاکہ یہ پروگرام صحیح معنی میں کامیاب ہو۔ میرے خیال اللہ علیہ صاحب اس کی سزا کی پوری طرح ہے نا تو گنجائش، بالکل ٹھیک۔ میں اس حوالے سے جناب چیف سیکرٹری صاحب کو خصوصی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان تمام جدید اور جدت والے پروگراموں کو وہ اون کرتے ہیں، اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ آئی جی پولیس کو بھی میں مبارکباد دے چکا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر ان کو یہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کو پوری طرح اس کی اونرشپ لی ہے۔ اور دیکھیے یہ پروگرام اب کنیکٹ کر رہا ہے۔ ابھی چند مہینے پہلے جو شیخ اوپرا میں ہم نے پہلا پنجاب کا سوڈش جو جے بی ہمارا جو جوائنٹ وینچر ہے سوڈن کے ساتھ مل کر جو پہلا جو گاڑیوں کا جو ان کی روڈ وردینس، ان کی سرٹیفکیشن، جو سوڈش کمپنی جو پورے پنجاب میں اس کا جال اب پھیل رہا ہے، ہم نے شیخ اوپرا سے اس کا سٹارٹ لیا اور کمرشل وہیکل سے سٹارٹ لیا، اور اب دسمبر کے آخر میں سیکٹری ٹرانسپورٹ اور ان کا مجھ سے کمٹمنٹ ہے کہ وہ انشاءاللہ، اور چیف سیکرٹری صاحب کی، کہ اس سال دسمبر میں پورے پنجاب میں یہ جو گاڑیوں کی چیکنگ انڈیپینڈنٹ، یعنی کہ پیسے دے کے اور سرٹیفکیٹ دے دیا جو آج تک ہوتا رہا، پیسے دے کے ڈرائیونگ لائسنس دے دیے جو آج تک ہوتا رہا، وہ ہم نے اس نظام کو دفن کر دیا، اور اب ایک انڈیپینڈنٹ ایک ارینجمنٹ ہے، ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، اور پورے پنجاب میں یہ باقاعدہ ورک شاپس بن رہی ہیں، اور وہاں پر گاڑیوں کی جو ان کی وردینس ہے، روڈ وردینس، اس کی سرٹیفکیشن ہوا کرے گی، اور جو اس قابل نہیں ہیں ان کو ریجیکٹ کیا جائے گا تا وقت اس کو ریپیئر نہ کرے۔ اس سے کیا ہوگا
کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو سارا سال سے روڈ ایکسیڈنٹ پہ جو بیچارے موت کی کنویں میں چلے جاتے ہیں گاڑیوں کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے، کسی کا انجن ووبل، کسی کا ٹائر ووبل کر رہا ہے، کسی کا انجن خراب ہے، کسی کی بریکیں فیل، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ پنجاب میں پہلا یہ موقع ہے کہ الحمدللہ ہم نے سورش جے وی کے ذریعے ہم نے اس پروگرام کا جال بچایا. اور اب ہماری ابھی ٹیم سن گئی تھی. اب ڈرائیونگ لائسنسز، اب بتائیے کہ گاڑی اگر اس کی روڈ ورتھینس اگر ڈکلیئر بھی ہو جائے کہ یہ فٹ گاڑی ہے، اور اگر ڈرائیور جو ہے اس کو ڈرائیونگ کا پتہ ہی نہیں اور پیسے دے کے وہ ڈرائیور کا لائسنس لے لیا، تو اس نے وہ اسی طرح ہے کہ آپ ایک جہاز کو ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے حوالے کر دیں تو اس نے گرنا ہے، اس نے اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچنا. اسی طرح بالکل اس میں پیزا بھی بات درست ہے. اسی طرح اگر گاڑی جو ہے اس کے ڈرائیور کا، جو ڈرائیور اس کو آتی گاڑی چلانی نہیں آتی، پیسے دے کے وہ بن گیا اس کا ڈرائیور، تو اس سے بڑی قتل گاہ کوئی اور ہو نہیں سکتی. لہذا اگر آپ اس کو ایکویٹ کریں، ہسپتالوں میں وہ مریض جو بیچارے دوائی اور علاج نہ ہونے کے بنا پر غریب لوگ، یتیم، وہ اللہ کو پیار ہو جاتے ہیں اور ان کے بچوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ روڈ ایکسیڈنٹس، اسی طریقے سے یہ ڈرائیونگ جو لائسنس جو ہے جینون نہ ہونے کے بنا پر یہ جو اموات ہوتی ہیں، وہ دوائی اور علاج نہ ہونے کے بنا پر اموات، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بالکل. اور اس کے اوپر ابھی تک جو ایمفیسس تھا وہ انتہائی کم تھا. اور الحمدللہ ابھی ہم نے یہاں پر پنجاب میں اس کے اوپر بے پناہ ایفرٹ کیا. اور میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو اور تمام جو ڈپارٹمنٹس کو اور ہیڈس کو، انکلوڈنگ نیشنل بینک آف پاکستان، سب کو دل کی اتھاگ گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ پروگرام انشاءاللہ پورے پنجاب میں پھیل جائے گا. اور وہ دن آئے گا کہ جب ایکسیڈنٹس ہوں گے بہت خال خال، اموات ہوں گی بہت خال خال. وہ کس وجہ سے کہ نظام جو بڑا مضبوط ہوگا اور اس کا چیک ان بیلنس جو ہے وہ بہت افیکٹو ہوگا. آخر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پرسوں چوتھ سپریم کورٹ نے جو کیس تھا پیناما لیکس کے اوپر، یہ بات ذہن میں رہے کہ پہلے جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے پی ٹی آئی کی وہ درخواست جو واپس کی تھی اعتراضات لگا کر، پی ٹی آئی نے دوبارہ، پی ٹی آئی کا نام آیا تو اندھیرا ہو گیا. اب اس میں میرا تو قصور نہیں ہے، میں غلط تو نہیں کہہ سکتا، میں غلط تو نہیں کہتا تھا کہ یہ پاکستان میں اجالوں کے دشمن ہیں اور سی پی آئی کے دشمن ہیں. تو یہ ایک ایسا اپنا وقت ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کے نام نکلا اور اندھیرا چھا گیا. میں نے تو نہیں کہا کہ لائٹس آف کر دینا. تو سپریم کورٹ نے اس کا جو پرسوں نوٹس لیا اپنا، انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے ایک اس کو بینچ کو ریفر کر دیا کہ وہ فیصلہ کرے کہ یہ جو درخواست ہے پی ٹی آئی کی یہ مینٹینیبل ہے کہ نہیں. یعنی مینٹینیبلٹی کے اوپر اس کے اوپر بحث ہونی تھی کہ آیا یہ لائی کرتی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ ان کی درخواست پیناما کے اوپر یا نہیں. مگر دیکھیے کہ وزیر اعظم پاکستان کا جرت مندانہ فیصلہ، انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی دہائی دیتا رہا کہ کمیشن بنائیں، مگر سیاسی روڑے اٹکائے گئے اور کمیشن نہیں بننے دیا گیا. میں نے کہا کہ ٹی او آرز کے لیے ہم ہر لحاظ سے تیار ہیں، مگر اس کو اوپر بھی ٹی او آرز کو بھی سیاست نے اس کو دفن کر دیا اور ٹی او آرز نہیں بنے. ہم نے پھر حکومت پاکستان نے وزیر اعظم صاحب کے حکم پر اپنا اسمبلی میں بل پیش کیا نئے قانون کا، کیونکہ عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ جناب وہ 1956 کا قانون کمزور ہے، جس میں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آئی اور ایبٹ آباد کی رپورٹ آئی اور دوسرے بے شمار کمیشن کی رپورٹ آئی. مگر عدالت عظمیٰ نے کہا کہ نہیں، تو ان کے حکم کے مطابق پھر اسمبلی میں بل پیش کیا گیا. یہ تمام اقدامات اٹھائے گئے. وزیر اعظم نواز شریف نے 2 مرتبہ قوم سے خطاب کیا کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو میں پیش کرتا ہوں کمیشن کے آگے. تو بتائیے کمیشن کو نہ بننے دیا گیا. انہوں نے جو قانون سازی میں روڑے اٹکائے، پی ٹی آئی اس میں پیش تھی، پھر ٹی او آرز میں روڑے اٹکائے گئے. اب جب سپریم کورٹ نے مینٹینیبلٹی، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس، جو یہاں پر قانون دان موجود ہیں وہ میری بات کو
سمجھ رہے ہیں کہ میں تو ناٹ اے لا مین، آئی ایم اے لے مین. لیکن یہ ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ مینٹینیبلٹی کے اوپر بحث ہونی تھی کہ آیا یہ پٹیشن ایکسیپٹ کی جائے نہ کی جائے، یا ہائی کورٹ میں جائے یا فلاں. وزیر اعظم نے کہا کہ میں اس کے اوپر نہیں جاتا، نہ میں ٹیکنیکل گراؤنڈز کا سہارا لوں گا. وکلاء نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ کو ہم ایشور کرواتے ہیں کہ جا کے ہم آرگو کریں گے سپریم کورٹ کے آگے کہ یہ پٹیشن جو ہے اٹ از ناٹ مینٹینیبل. وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے لیگل اور ٹیکنیکل چیزوں کا سہارا نہیں لینا، جب میرا ضمیر میرا مطمئن ہے تو میں کیوں نہ اس کو میں ایکسیپٹ کروں اور میں عدالت عظمیٰ کو درخواست کروں کہ آپ چلیں، میں حاضر ہوں. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں حاضر ہوں اور میں اس اپنا پیش ہوں گا اور میں پورا مقدمہ جو ہے میں اس کو میں لڑوں گا. اس کے بعد مجھے بتائیے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس کے بعد کیا جواز رہتا ہے کسی کو اسلام آباد کو بند کرنے کا یا دھرنوں کا؟ کوئی جواز ہے؟ کوئی ذی شعور شخص اس بات کو قبول کرے گا کہ دنیا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان، اور وہ اپنا انہوں نے نوٹس بھی ایشو کر دیے، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے نا، اس کے بعد تو دنیا میں دیکھو اور کوئی عدالت نہیں ہے، اس کو منوان وزیر اعظم پاکستان مان لیں تو کیا تاریخ میں مجھے دوسرا واقعہ آپ بتا دیں کہ پاکستان کے 70 سالہ تاریخ میں کسی وزیر اعظم نے اس طرح کا اپنے جرأت مندانہ فیصلہ کیا اور اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کر دیا ہو؟ حالانکہ کمیشن بنتا تو کمیشن کی رپورٹ جو جب آتی تو پی ٹی آئی نے تو کسی کمیشن کی رپورٹ کو نہیں مانا، وزیر اعظم مانتے، لیکن ان کے پاس ایک اور فورم تھا ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا. اس کمیشن کی رپورٹ کو وہ اب چیلنج کرتے، ایکسیپٹ کرتے یا چیلنج کرتے. ایک لیگل فورم تھا ان کے پاس. کمیشن نہیں بنایا گیا، نہیں بننے دیا گیا. سپریم کورٹ میں آیا، انہوں نے کہا کہ وہ تمام جو ان کے پاس اپرچونٹی تھی وزیر اعظم صاحب کے پاس، ان کو ڈینائی کیا گیا. کمیشن بنتا، کمیشن کا فیصلہ آتا، اس کو پڑھتے، ہم لوگ پڑھتے، پھر سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں جاتے. وہ بھی انہوں نے اب کہا کہ کوئی فکر نہیں، مجھے سپریم کورٹ کا یہ فورم منظور ہے. اس سے بڑھ کر دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یعنی قانون اور قانون کی حکمرانی کو ماننا اور اپنے آپ کو پیش کرنا، اس سے بڑی جاندار مثال اور کوئی ہو نہیں سکتی. اب اس کے بعد کوئی پھر اسلام آباد بند کرنے کی گردان کرتا ہے اور دن رات بات کرتا ہے یا کوئی پارٹی کرتی ہے، تو سمجھ جائیے کہ ان کو نہ پارلیمنٹ کی حیثیت منظور ہے، نہ کمیشن کی حیثیت منظور ہے، نہ سپریم کورٹ کا جو فورم ہے وہ منظور ہے. وہ صرف اسلام آباد نہیں، پاکستان بند کرانا چاہتے ہیں. وہ پاکستان نہیں، وہ سی پیک کو بند کرانا چاہتے ہیں. وہ اندھیرے قائم رکھنا چاہتے ہیں. وہ یہاں پر اجالے نہیں چاہتے. وہ ترقی اور خوشحالی پاکستان ان کو منظور نہیں. ان کے کے پی کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سی پیک میں فلاں اپنا حکم ہے، ہم یعنی اپنے دوست چین کو، مربی کو، ان کو ناراض کیا، اور یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سی پیک منظور ہے. آپ کہیں تو ٹھہریں. آپ نے وہ کمیشن جو کہ الیکشن میں انتخابی دھاندلی کے اوپر جب بنا، فارمر چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی سربراہی میں آپ نے دن رات کہا کہ مجھے پورا ان پہ اعتبار ہے، پورا یقین ہے. جب کمیشن کی رپورٹ آ گئی، انہوں نے کہا کہ مجھے میں اس کو نہیں مانتا. اب بتائیے کہ میں نہیں مانتا. وہ تو اور جالب نے وہ اپنا غلط پڑی تھی کہ میں نہیں مانتا اس قانون کو جس سے کہ عوام کی خوشحالی اور ترقی وہ راستے میں رکاوٹ بن رہی ہو، وہ قانون یا وہ حکمرانی یا وہ لیڈرشپ. اور یہاں پر آپ ایک اعلیٰ ترین مثال پیش کی جا رہی ہے عدالت عالیہ کے، عدالت عظمیٰ کے آگے اپنے آپ کو پیش کرنے کی. آپ اس کو ٹھکراتے اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پاکستان کو بند کرائیں گے اور اسلام آباد میں آئیں گے. میرے بزرگوں، بھائی اور دوستوں اور بہنوں، جان لو کہ یہ کیا سوچ ہے. جان لو کہ اس کے پیچھے ان کی کیا سکیم ہے کہ ہم کسی صورت بھی جو ترقی کے منصوبے ہیں ان کو ہم نے آگے نہیں چلنے دینا. رکاوٹیں ڈالنی ہیں، روڑے کھڑے کرنے ہیں. سی پیک بنتا نہ بنے، پاکستان آگے چلتا نہ چلے، ان کو کوئی غرض نہیں. بس میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر اس کے بعد بھی کوئی اور دروازہ ہے قانون کا تو وہ بتا دیجئے. اگر یہی سب سے بڑا فورم ہے تو اس کو ہم سب مان لیں، وگرنہ پھر یہاں پر
कानून नाम की चीज नहीं होगी, फिर यहाँ पर अदालत नाम की चीज नहीं होगी, फिर सड़कें होंगी, सड़कें माप रहे होंगे और बंद कर रहे होंगे और बंद खा रहे होंगे। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसको आप नोट कर लें। मेरा आखिरी पैगाम यही है कि आप सब इस बात को अच्छी तरह जान लें कि अगर यहाँ इस मुल्क के अंदर कानून को हुक्मरानी चाहते हैं, अदालत का तकद्दस चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के फोरम को हम सब मान लें। अगर आप नहीं चाहते तो फिर पाकिस्तान की तबाही खुदा न खास्ता खातुम मदन फिर इनके हाथों ये यही चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे जाए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला के फजल करम से कि 20 करोड़ आवाम इस मुल्क के वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को और वज़ीर आज़म के इस फैसले को मैं अपने आप को पेश करता हूँ, पूरी कौम की ताईद और नुसरत इसके साथ होगी। और जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं, तरक्की के दुश्मन हैं, उनका इंशाअल्लाह उनको नाकामी हासिल होगी और पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त आप देख रहे थे लाहौर में वज़ीर पंजाब मियां शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा किया जा रहा है।